نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق کو باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے۔ تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کر لو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب مت پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے
بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ روزے کی فرضیت کے بارے میں قرآن پاک کی یہ آیات ایک واضح دلیل ہیں، جیسا کہ اس میں اہل ایمان سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو پکار کر جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے کتب علیکم الصیام، روزے تم پر لکھ دیے گئے، یعنی لازم کر دیے گئے، فرض کر دیے گئے۔ روزہ ان عبادات میں سے ہے جو امت مسلمہ پر فرض ہیں، اور یہ صرف امت مسلمہ ہی کے لیے فرض نہیں بلکہ اس سے پہلے کی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا، جیسا کہ یہاں پر فرمایا گیا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ان لوگوں پر بھی فرض تھا جو تم سے پہلے گزرے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں بھی روزے کی فرضیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یا فرمان موجود ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 باتوں پر، 5 چیزوں پر۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور دوسری چیز نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ، اور حج کرنا، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو گویا اس حدیث سے ہمیں روزے کی فرضیت کا علم ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ اصطلاح میں صبح سحری سے لے کر افطار کے وقت تک، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، سیاہی شب کی دھاری سے سفیدہ صبح کی دھاری جب نمایاں ہو جائے تو اس وقت سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے اور جنسی خواہشات کی تکمیل کرنے سے بچنے کا نام ہے۔ گویا فقہی اصطلاح میں روزہ چند چیزوں کو چھوڑنے کا نام ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں جو عام حالات میں ہمارے لیے حلال قرار دیں، وہ روزے کی حالت میں ہم سے کیوں چھڑوا دیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ہم سے کوئی عداوت ہے، کوئی ناراضگی ہے، کوئی دشمنی ہے، ہمیں ستانا مقصود ہے، ہم سے کوئی انتقام لینا ہے؟ نہیں۔ یا اللہ تعالیٰ کا اس میں اپنا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں۔ پھر کیا غرض ہے؟ کھانا پینا جو ایک حلال چیز ہے اسے ہم سے کچھ گھنٹوں کے لیے کیوں چھڑوا دیا گیا، اور اس میں تھوڑا سا بھی کھانا یا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے اتارنا ممنوع قرار دیا گیا؟ آخر کیوں؟ اس کا فائدہ کس کو ہے؟ انسان ہی کے لیے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تاکہ تم بچ سکو۔ تقوی کیا چیز ہے؟ جو دراصل ہمارے اندر روزے کے ذریعے پیدا کیا جانا مقصود ہے۔ تقوی جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس احساس، اس جذبے، اس قوت کا نام ہے جو انسان کے اندر بھلائی کی محبت اور شر سے بچنے کی قوت پیدا کرتی ہے۔